کا زوال، فصیلوں کے سائے، گجرات کا سفر محمد شاہ کے دور تک۔ تاریخی اردو ڈاکومنٹری سیریز گجرات کے حکمران، قسط نمبر 10، سلطنت کا ٹوٹتا ہوا شیرازہ، فرخ کی رخصتی سے محمد شاہ کی تاج پوشی تک۔ کیا ہوتا ہے پھر جب ایک کمزور بادشاہ تخت پر ہو اور طاقت وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہو، جب ایک بادشاہ اپنے ہی محسنوں کے خلاف سازش کرے، اور کیا انجام ہوتا ہے اس سلطنت کا جو اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہو۔ یہ کہانی ہے فرخ کی زوال پذیر حکومت کی۔ یہ داستان ہے برادر کشی، اندھی طاقت اور دہلی کے تخت پر ایک خون ریز کھیل کی، اور یہ داستان ہے گجرات شہر کی جو اس طوفانی دور میں ایک خاموش گواہ بن کر تاریخ کے اوراق میں رقم ہوتا رہا۔ آئیے گجرات کے حکمرانوں کی اس غیر معمولی داستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سن 1719 دہلی کا تخت مسلسل ہچکولے کھا رہا تھا۔ بادشاہ آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ اصل طاقت اب دربار کے اندر دو طاقتور بھائیوں سید برادران کے ہاتھ میں تھی۔ ایک طرف زوال پذیر مغلیہ سلطنت، دوسری طرف بکھرتا ہوا صوبائی نظم و نسق۔ پنجاب کا گجرات شہر بھی دہلی کی سیاست کا قیدی بن چکا تھا۔ فرخ کا زوال 1719۔ فرخ کو جو لوگ 1713 میں دہلی کے تخت پر بٹھانے والے تھے، وہی 1719 میں اس کے زوال کا سبب بنے۔ سید برادران، سید عبداللہ خان اور سید حسین علی خان، جنہوں نے مغل سلطنت کو اپنی مرضی سے چلانا شروع کر دیا تھا، اب فرخ کے لیے خطرہ بن گئے تھے۔ فرخ نے ان کے خلاف کئی سازشیں کی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس نے دربار کے اندر خفیہ طور پر سید برادران کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر وہ خود ہی اس میں گھر گیا۔ سن 1719 میں سید برادران نے شاہی محل پر دھاوا بول دیا۔ فرخ کو اندھا کر دیا گیا، قید کیا گیا اور بالآخر ہلاک کر دیا گیا۔ فرخ کی کمزور اور سازشوں سے بھرپور حکمرانی بالآخر فروری 1719 کے اواخر میں اپنے انجام کو پہنچی۔ سید برادران یعنی عماد الملک سید عبداللہ خان اور امین الملک سید حسین علی خان، ان دونوں نے اسے قید کروایا، نابینا کیا اور قتل کروا دیا۔ گجرات پنجاب کا سیاسی خلا۔ فرخ کی معزولی کے بعد اور محمد شاہ کی مکمل تاج پوشی سے قبل فروری تا ستمبر 1719 گجرات شہر میں کوئی باقاعدہ نیا افسر یا گورنر مقرر نہ ہو سکا۔ لگ بھگ 7 سے 8 ماہ گجرات شہر اقتدار کی رسا کشی میں تماشائی بن کر رہا۔ دہلی کے احکامات کا اثر ختم ہوتا جا رہا تھا اور مقامی سطح پر نظم و نسق کمزور پڑنے لگا تھا۔ بادشاہوں کی فہرست مگر اصل حکومت انہی کی۔ فرخ کے بعد 8 مہینوں میں 2 کمزور بادشاہ تخت پر بٹھائے گئے۔ نمبر 1 رفیع الدرجات، مارچ 1719 سے مئی 1719 تک۔ نمبر 2 رفیع الدولہ، شاہ جہان ثانی، جون 1719 سے ستمبر 1719 تک۔ دونوں بادشاہ محض کٹھ پتلی ثابت ہوئے اور جلد انتقال کر گئے۔ ان کی مختصر حکومتیں دہلی کی سیاسی افراتفری کی مظہر تھیں۔ رفیع الدرجات کی مختصر حکومت 1719۔ فرخ کو 28 فروری 1719 کو معزول کر دیا گیا اور قید تنہائی میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں ہی اس کی آنکھیں نکال دی گئیں اور بالآخر 28 اپریل کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ فرخ سے چھٹکارا پانے کے بعد سلطنت مغلیہ کے کنگ میکر سید برادران کی نظر کرم بہادر شاہ اول کے پوتے اور شہزادہ رفیع الشان کے بیٹے رفیع الدرجات پر پڑی، اور دکھ کے مارے نومر لڑکے کے سر پر ہندوستان کے بادشاہ کا تاج رکھ دیا گیا۔ اس نے 28 اپریل کو سر پر تاج سجایا۔ ابو البرکات سلطان شمس الدین محمد رفیع الدرجات بادشاہ غازی کی نامزدگی کے 7 روز بعد تک بھی لوگ اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ بہت کم لوگ شاہی عوامی حال میں آتے تھے۔ عام لوگوں کے ساتھ بہت سے سرکاری افسران بھی اس تبدیلی سے لا تعلق رہے۔ سید برادران نے بادشاہت کو اپنی کٹھ پتلی بنا لیا۔ فرخ کے بعد انہوں نے رفیع الدرجات کو تخت پر بٹھایا۔ یہ ایک محض رسمی بادشاہ تھا جو بمشکل 3 ماہ حکومت کر سکا۔ رفیع الدرجات پیدائشی طور پر اس بیماری کا شکار تھا، ساتھ ساتھ وہ افیون کا بھی عادی ہو چکا تھا۔ بادشاہ بننے کے بعد اس نے افیون ترک کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ڈائریا ہو گیا جو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اور روز بروز اس کی صحت گر رہی تھی۔ جون کے مہینہ تک وہ بے حد لاغر ہو گیا۔ اس نے سید برادران سے اپنی شدید ترین خواہش کا اظہار کیا کہ بیماری چونکہ اس کی جان لے کر رہے گی،
اس لیے اس کے جیتے جی اس کے بڑے بھائی رفیع الدولہ کو بادشاہ بنا دیا جائے، اس طرح وہ اطمینان اور خوشی سے جان دے دے گا۔ اس کی خواہش پر سید برادران نے رفیع الدرجات کو 4 جون 1719 یعنی 17 رجب کو معزول کر دیا اور اپنے زنان خانہ میں بھیج دیا۔ 2 روز بعد یعنی 6 جون کو رفیع الدولہ کو تخت دہلی پر بٹھا دیا گیا۔ 11 جون 1719 کو رفیع الدرجات انتقال کر گیا۔ اسے خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت اس کی عمر محض 20 سال تھی۔ کچھ مورخین کے مطابق اس کی عمر 16 یا 17 سال تھی۔ اس کے اقتدار کا کل دورانیہ صرف 3 ماہ اور 9 دن تھا۔ گجرات میں انتظامیہ۔ اس دوران سیاسی انتشار تھا۔ فرق سیار کے وفادار افسران ہٹائے جا رہے تھے اور سید برادران کے حمایتی تعینات ہو رہے تھے۔ اقتدار کی تبدیلی کے بعد ماسوائے چند دور دراز علاقوں کے تمام صوبوں میں پہلے افسران کو ہی بحال رکھا گیا۔ اس طرح گجرات میں بھی کوئی تبدیلی نہ کی گئی۔ یاد رہے کہ صوبوں کی بات کرتے ہیں تو گجرات کو بھی اس وقت صوبہ سمجھا جاتا تھا۔ شاہ جہاں ثانی کی حکومت۔ رفیع الدرجات کی وفات کے بعد اس کا بھائی رفیع الدولہ شاہ جہاں ثانی کے لقب سے تخت پر آیا۔ بادشاہ کا سارا کنٹرول سید برادران کے نامزد کردہ افراد کے ہاتھوں میں تھا۔ کہیں آنا جانا ہو، کسی سے ملاقات کرنی ہو، ہمت خان کی اجازت ضروری تھی۔ کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، اس کا فیصلہ بھی ہمت خان کے پاس تھا۔ بادشاہ کو نماز جمعہ کے لیے کسی مسجد میں جانے، شکار کرنے، امراء سے بات کرنے کی بھی اجازت نہ تھی، جب تک کہ سید برادران میں سے ایک یا دونوں بھائی موقع پر موجود نہ ہوں یا کم از کم اس کے سرپرست موجود ہوں۔ یہ حکومت بھی محض 4 ماہ اور 16 دن کی تھی، اور وہ بھی اس طرح کی بیماری کے باعث 17 ستمبر 1719 کی شب انتقال کر گیا۔ اس کا انتقال مغلیہ کیمپ واقع بدیہ پور میں ہوا۔ تاہم اس کی موت کی خبر کو دہلی سے اس کی جگہ بادشاہ بننے کے اہل کسی شہزادے کے آنے تک خفیہ رکھا گیا۔ 21 ستمبر کو اس کا تابوت دہلی روانہ کیا گیا اور پھر نماز جنازہ کے بعد اپنے بھائی کے پہلو میں سپرد حق کر دیا گیا۔ سید برادران کے زیر سایہ شاہ جہاں ثانی بھی اپنی طاقت استعمال نہ کر سکا۔ وہ بھی اپنے بھائی جیسے مرض میں مبتلا ہو کر جوانی میں ہی وفات پا گیا۔ محمد شاہ رنگیلا کا دور 1719 سے 1748 تک۔ 1719 کے آخر میں سید برادران نے روشن اختر کو دہلی کا بادشاہ بنایا، جو تاریخ میں محمد شاہ رنگیلا کے نام سے جانا گیا۔ یہ مغلیہ سلطنت کا وہ بادشاہ تھا جس کے دور میں دربار موسیقی، رقص اور رنگینیوں کا مرکز بن گیا، لیکن سلطنت کا زوال جاری تھا۔ نادر شاہ کی حملہ آور فوجیں اسی دور میں آئیں۔ مغل اقتدار کی بنیادیں لرز رہی تھیں۔ محمد شاہ رنگیلا کی تاج پوشی ستمبر 1719۔ محمد شاہ رنگیلا کی تاج پوشی ستمبر 1719۔ سید برادران نے بالآخر شاہ ناصر الدین محمد شاہ کو تخت پر بٹھایا۔ بطور بادشاہ اس کا پورا نام ابو الفتح ناصر الدین محمد شاہ تھا۔ لوگ اسے محمد شاہ رنگیلا کے نام سے جانتے ہیں۔ ابتدا میں یہ بادشاہ بھی ان کا محتاج تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محمد شاہ نے اپنی گرفت مضبوط کر لی، سازشیں کیں اور آخرکار انہی کے خلاف ہو گیا۔ سید برادران جو اب تک مغل سلطنت کے کنگ میکر سمجھے جاتے تھے، ان کے ایک بھائی سید حسین علی خان کو 1720 میں فتح پور سیکری میں قتل کر دیا گیا، جبکہ دوسرے بھائی کو 1722 میں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ تھی کہانی تخت کے اس دور کی جب ایک کے بعد دوسرا بادشاہ محض کٹ پتلی بن کر دہلی کے سنگ مرمر کے تخت پر بیٹھا رہا۔ گجرات شہر جو کبھی شاہی اقتدار کا مضبوط قلعہ تھا، اب انتشار، سازشوں اور کمزور نظم و نسق کی زد میں آ چکا تھا۔ آگے آنے والا دور مغل سلطنت کے آخری سانسوں کا دور ہوگا، جہاں دہلی صرف نام کا مرکز ہوگا اور گجرات جیسے شہر اپنی الگ داستان لکھنا شروع کریں گے۔ قسط نمبر 10 کا اختتام ایسے دور پر ہوتا ہے جہاں دہلی کی کمزور حکومت اپنے وجود کو بچانے میں مصروف ہے، اور پنجاب کا شہر گجرات جو مغلوں کے دور میں دربار سے جڑا ایک اہم انتظامی مقام تھا، اب سیاسی لاوارسی کا شکار ہو رہا تھا۔ اور پنجاب کا شہر گجرات جو مغلوں کے دور میں دربار سے جڑا ایک اہم انتظامی مقام تھا، اب سیاسی لاوارسی کا شکار ہو رہا تھا۔ اگلی قسط کی جھلک آنے والی قسط میں دیکھیے محمد شاہ کی رنگین طبیعت کے اثرات، نادر شاہ کا حملہ اور گجرات پر اس کے اثرات، اور انگریزوں کی پرچھائیاں۔ تاریخ کا دائرہ کیسے بدلنے والا تھا۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کیا محمد شاہ رنگیلا دہلی کو پھر سے طاقت کا مرکز بنا پایا، اور کیا گجرات ایک نئے نظم و نسق کی طرف بڑھ سکا۔ دیکھیے گجرات کے حکمران کی اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے گجرات کے حکمران، ہر ہفتے کی شام 8 بجے
یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ہسٹری مسٹری پر۔